کیا میں قبر پجاری ہوں؟ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج میں اللہ کے محبوب بندے حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، جن کی زندگی ہمیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے انسپائر کرتی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جن کی زندگی سے ہمیں انسپائر ہو کر نمازی بننا چاہیے تھا، اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے تھا۔ آج انہی ولیوں کے نام پر لوگ خرافات کر کے خود بھی بدنام ہو رہے ہیں اور اللہ کے ولیوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ تو میں حضرت نظام الدین اولیاء جانے کے لیے یہ آٹو پکڑتا ہوں، جس پر بیٹھ کر میں اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہوں، اور راستے میں یہ مرکز پڑتا ہے جہاں دنیا بھر کے تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو اگر میں اس مرکز کے باہر کسی ایک تبلیغی جماعت والے کو شراب پیتے ہوئے دیکھ لوں تو کیا میں تمام تبلیغی جماعت والوں پر شرابی ہونے کا حکم لگا دوں گا؟ ایسا تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کچھ جاہل لوگ اولیاء کرام کی محبت میں قبر کو سجدہ کرتے ہیں یا قبر کے نام پر خرافات کرتے ہیں تو انہیں غلط کہو، پوری جماعت کو غلط مت کہو۔ لیکن ہم سنیوں کا سب سے بڑا زوالی یہی ہے کہ دوسرے لوگ اپنے کردار سے اپنی جماعت کو بدنام نہیں کرتے جتنا ہم لوگ خود اپنے کردار سے بدنام کر دیتے ہیں۔ لیکن فرقہ واریت میں اتنے اندھے مت ہو جاؤ کہ کسی ایک لوگ یا ہزار لوگوں کی غلطی کی وجہ سے تمام لوگوں کو مشرک یا قبر پجاری کہنے لگو، کیونکہ اس میں ہمارا نقصان نہیں بلکہ آپ کا ہی نقصان ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسے مسلمان کو کافر کہا جس نے کفر نہیں کیا تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ تم میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگائیں گے، جس کے بعد مسلمان دوسرے مسلمان کو مشرک کہنے لگیں گے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ان میں سے مشرک کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتویٰ لگانے والا، کیونکہ جس نے شرک نہیں کیا اسے مشرک کہنے والا خود مشرک ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ کوئی سچا سنی مسلمان قبر کو سجدہ نہیں کرتا، کیونکہ ہم سجدہ تعظیمی کو حرام سمجھتے ہیں اور سجدہ معبودی کو شرک۔ تو اب بھی اگر کوئی آپ کو سجدہ تعظیمی کرتے ہوئے دکھ جائے تو اسے غلط کہو، نہ کہ فرقہ واریت میں اتنے اندھے ہو جاؤ کہ سب کو مشرک یا قبر پجاری کہنے لگو، کیونکہ یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے۔ آج ایک دوسرے کی نفرت میں تم مشرک کہہ کر خوش تو ہو جاتے ہو، کامنٹ کر کے چلے جاتے ہو، لیکن سوچو ذرا کہ تم جسے مشرک یا قبر پجاری کہہ رہے ہو اس نے اگر نہیں کیا ہو تو شرک تم پر لوٹ آئے گا، کیونکہ سجدہ تعظیمی کرنے والا بھی حرام کام تو کر رہا ہے لیکن شرک نہیں۔ ارے ٹھیک ہے کہ آپ ہر کسی کی ہر ایک چیز سے اتفاق مت رکھو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ حق پر ہو تو خود کو سمجھو، لیکن بنا تحقیق کے یہ سب کہنا بند کر دو۔ ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر ان حدیثوں کو پڑھتے ہوئے ضرور سوچنا، تم خود کانپ اٹھو گے کہ آج تو تم ادھر ادھر کی دلیلیں دے کر کسی کو مشرک یا قبر پجاری کہہ دو گے، اگر اس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو روز محشر تمہارا کیا ہوگا؟